وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے پوسٹ بھیجی جی، دوران خطبہ مسجد میں آنے والا کیا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران ایک شخص مسجد میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا جی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو۔ جی آگے لکھتے ہیں جی یہاں 2 رکعت پڑھنے سے مراد تحیۃ المسجد ہے۔ ہاں جی، جو خطبے کے دوران آئے گا نا وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آنے والے کو یہ بات کہی تھی کہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو کھڑا کر کے 2 رکعتیں پڑھائی، اور پھر عام حکم دے دیا کہ جب بھی کوئی آئے خطیب خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک یہ بات ہے، دوران خطبہ کوئی آئے تو 2 رکعت پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ الگ سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ، اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ جی وہ عام ہے، عام حکم آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، ظہر کی جماعت سے پہلے تہجد کا ثواب، ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اچھا محترم بھائی، اس طرح کی کوئی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کو صحیح یا حسن کہا ہے، لیکن میرے علم میں کوئی صحیح سند یا حسن سند نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہتے ہیں یہ تشہد کے اندر جو آ رہی الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ہیں، تو کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں یہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں پڑھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بتائے ہیں وہ پسند نہیں ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، جو کام آپ نے کیا وہ کریں، اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر جی آپ دیکھیں تشہد کا عنوان نکال کے ابو داؤد، ترمذی، سنن ابن ماجہ اور حدیث کی کتابیں ہیں آپ پڑھیں تو آپ کو الفاظ یہ ملیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سکھایا ہے تو اس طرح ہی کہنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔